اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیں، اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں، اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 40 ہے، جس کا نام ہے غم کا سال۔ جب نجران کے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کر چکے تو آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھ کر سنائیں۔ آیات سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کے دلوں نے اس کلام کی سچائی کی گواہی دے دی، چنانچہ فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان لوگوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور خبریں پڑھ رکھی تھی، اس لیے آپ کو دیکھ کر پہچان گئے اور آپ ہی نبی آخر الزماں ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ اٹھ کر جانے لگے تو ابو جہل اور چند دوسرے قریشی سرداروں نے انہیں روکا اور کہا، خدا تمہیں رسوا کرے، تمہیں بھیجا تو اس لیے گیا تھا کہ تم یہاں اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ہو، انہیں بتاؤ، مگر تم اس کے پاس بیٹھ کر اپنا دین ہی چھوڑ بیٹھے۔ تم سے زیادہ احمق اور بے عقل قافلہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر نجران کے لوگوں نے کہا، تم لوگوں کو ہمارا سلام ہے، ہم سے تمہیں کیا واسطہ، تم اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں اپنی مرضی سے کام کرنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ان کی تعریف بیان فرمائی۔ اس طرح قبیلہ ازد کے ایک شخص جن کا نام ضماد تھا مکہ آئے۔ یہ صاحب جھاڑو پھونک سے جنات کا اثر زائل کیا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگوں کو انہوں نے یہ کہتے سنا کہ محمد پر جن کا اثر ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اگر میں اس شخص کو دیکھ لوں تو شاید اللہ تعالیٰ اسے میرے ہاتھ سے شفا عطا فرما دے۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد، میں جھاڑ پھونک سے علاج کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ پر جنات کا اثر ہے، اگر بات یہی ہے تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی نصیب کرتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے آپ کی بات سن کر کہا، یہ کلمات میرے سامنے دوبارہ پڑھیں۔ آپ نے کلمہ شہادت 3 مرتبہ دہرایا۔ تب انہوں نے کہا، میں نے کہانوں کے کلمات سنے ہیں، جادوگروں اور شاعروں کے کلمات بھی سنے ہیں، مگر آپ کے ان کلمات جیسے کلمات کبھی نہیں سنے۔ اپنا ہاتھ لائیے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اپنی قوم کے لیے بھی بیعت کرتے ہوئے جواب میں انہوں نے کہا، ہاں میں اپنی قوم کی طرف سے بھی آپ بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح یہ صاحب جو آپ پر سے جن کا اثر اتارنے کی نیت سے آئے تھے خود مسلمان ہو گئے۔ ایسے میں بہت سے واقعات پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 10 سال کا عرصہ گزر چکا تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال کر گئیں۔ اس سے چند دن پہلے ابو طالب فوت ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہجون کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ انتقال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 65 سال تھی۔ اس وقت تک نماز جنازے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اس سال کو سیرت نگاروں نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، کیونکہ ہر موقع پر ساتھ دینے والی 2 ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ ہر وقت غمگین رہنے لگے، گھر سے بھی بہت کم نکلتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شادی کے بعد
25 سال تک آپ کے ساتھ رہیں، اتنی طویل مدت تک آپ کا اور ان کا ساتھ رہا تھا۔ ابو طالب جب بیمار ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت قریش کے سردار بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے چچا سے فرمایا، چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر سکوں۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم بھتیجے، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے بعد لوگ تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو شرم اور عار دلائیں گے، قریش یہی کہیں گے کہ میں نے موت کی ڈر سے یہ کلمہ کہہ دیا، تو میں یہ کلمہ پڑھ کر ضرور تمہارا دل ٹھنڈا کرتا۔ میں جانتا ہوں تمہاری یہ کتنی خواہش ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں، مگر میں اپنے بزرگوں کے دین پر مرتا ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ جسے اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کے علم بھی اسی کو ہے۔ سورۃ القصص آیت 56۔ اس طرح ابو طالب مرتے دم تک کافر ہی رہے، کفر پر ہی مرے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ابو طالب ہمیشہ آپ کی مدد اور حمایت کرتے ہیں، کیا اس سے انہیں آخرت میں فائدہ پہنچے گا؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے ان کی قیامت کے دن کی حالت دکھائی گئی، میں نے انہیں جہنم کے اوپر والے حصے میں پایا، ورنہ وہ جہنم کے نچلے حصے میں ہوتے۔ بخاری مسلم۔ ابو طالب کے مرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی اس سے نہ روک دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد یہ لوگ دوزخی ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت 113۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ ابو طالب ایمان پر نہیں مرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد آپ نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی فرمائی۔ آپ سے پہلے ان کی شادی ان کے چچا کے بیٹے سکرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت سکرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری ہجرت کے حکم کے وقت ان کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، پھر مکہ واپس آ گئے تھے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اس نکاح سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سکرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خواب بیان کیا تھا۔ خواب سن کر سکرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم نے واقعی ہی یہ خواب دیکھا ہے تو میں جلد ہی مر جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے نکاح فرمائیں گے۔ دوسری رات انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہے۔ اچانک چاند آسمان سے ٹوٹ کر ان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے یہ خواب اپنے شوہر کو سنایا۔ وہ یہ خواب سن کر بولے، اب شاید میں بہت جلد فوت ہو جاؤں گا، اور اسی دن حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ شوال کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Please like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more videos.